ایک مختصر سے بریک کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں. آپ کا پروگرام صبح غم اور میں آپ کی میزبان سحر جو ہے ایک بہت ہی خوبصورت سی جو ہمارے جو شاعر اہل بیت محسن نقوی شہید کی جو کچھ شاعری کچھ میرے پاس ہے اس کو آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں. ان کی شاعری میں وہ سوز پایا جاتا ہے جو دل کو اندر تک تڑپا دیتا ہے اور آنکھوں سے آنسو جو ہیں وہ رواں ہوئے بغیر نہیں رہتے. کہتے ہیں محسن نقوی کہتے ہیں اس بات کا دکھ ہے زہرا تیری کلیوں کا صحرا میں بکھر جانا. اس بات کا دکھ ہے زہرا تیری کلیوں کا صحرا میں بکھر جانا. عاشور کا ڈھل جانا زینب کا اجڑ جانا. منظر عجیب دیکھا خیام جل رہے تھے. منظر عجیب دیکھا خیام جل رہے تھے. ایک بی بی کا شعلوں سے بیمار اٹھا لانا. شبیر یہ کہتے تھے آنکھوں کو بند نہ کرنا. شبیر یہ کہتے تھے آنکھوں کو بند نہ کرنا. میں آ رہا ہوں اکبر کچھ دیر ٹھہر جانا. سجاد کہہ رہے تھے معصوم سکینہ سے عباس کے لاشے سے چپ چاپ گزر جانا. اے خون علی اصغر میدان قیامت میں. اے خون علی اصغر میدان قیامت میں شبیر کے چہرے پر کچھ اور نکھر جانا. گھر بار اجڑنے کا صدمہ نہیں زینب کو. گھر بار اجڑنے کا صدمہ نہیں زینب کو. پر سینہ اکبر میں برچھی کا اتر جانا. ننھے سے مجاہد کو ماں نے یہ نصیحت کی. ننھے سے مجاہد کو ماں نے یہ نصیحت کی. تیروں کے مقابل بھی بے خوف و خطر جانا. مومن کو رلائے گی یہ بات صدا محسن. مومن کو رلائے گی یہ بات صدا محسن. دربار غلاموں کے سردار کا سر جانا. اس بات کا دکھ ہے زہرا تیری کلیوں کا صحرا میں بکھر جانا. عاشور کا ڈھل جانا زینب کا اجڑ جانا. جی ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ہدایت کی جو ٹیم ہے وہ عراق میں موجود ہے اور نجف سے جو ہے وہ کربلا تک کا تقریباً سفر جو ہے ان کا مکمل ہو چکا ہے. اور جیسا کہ آپ کو بتایا تھا کہ ان کی پوری قوت اور پوری طاقت اور پوری جوش جذبے کے ساتھ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس سفر کے دوران جو ہے وہ آپ کو زیادہ سے زیادہ مناظر جو ہیں وہ دکھا سکیں. چونکہ ناظرین وہاں پر بہت زیادہ تعداد ہے، اجتماع بہت بڑا ہے، اس لیے اور ہمیں جو ان کی جو وہ ہمیں لائیو پہنچاتے ہیں جو بھی مناظر وہ انٹرنیٹ کے تھرو چونکہ جاری ہوتے ہیں، اس لیے چونکہ لوگوں کی تعداد بڑھ جانے کی وجہ سے اور سگنلز کے وہاں پہ کمزور ہو جانے کی وجہ سے ہمیں کبھی جو ہے وہ یہاں تک نہیں پہنچ پاتے وہ مناظر، یا اگر پہنچتے ہیں تو ان کی کوالٹی جو ہے وہ اس طرح سے بہتر نہیں ہوتی. تو میں آپ سے یہ توقع رکھوں گی کہ آپ ہمیں اس پر معافی فرمائیں گے، کیونکہ وہاں پر سارا سسٹم جو ہے وہ ظاہر ہے ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، بلکہ وہ وہاں پر موسم، وہاں پر جو پائے جانے والے سگنلز اور وہاں پر انٹرنیٹ کی جو ریسیپشن ہے اس کے مطابق ہوتا ہے. لیکن ہماری پھر بھی پوری کوشش ہے کہ ہم جس قدر ہو سکے آپ کو وہاں پر جو ہے علی بھائی کے ساتھ اور ان کی ٹیم جس میں اسد بخاری اور حسین بھائی بھی شامل ہیں، تو ان کے ساتھ ہم آپ کو کنیکشن جو ہے آپ کو جوڑتے رہیں تاکہ آپ بھی اور ہم بھی اس سے یہاں بیٹھ کر اس ملک میں بیٹھ کر اور جس اپنے گھروں میں بیٹھ کر تھوڑا سا کچھ منظر کا جو ہے وہ فیض حاصل کر سکیں. تو جی مجھے پوچھنا ہے کہ ابھی ہم جا سکتے ہیں کنٹرول روم سے کہ ہم جی علی بھائی. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین اس وقت ہم نجف سے کربلا کے راستے میں موجود ہیں اور اس سے قبل کہ ہم اپنے تمام مسیرہ کی جو ہے وہ کوریج کا آغاز کریں، سب سے پہلے تمام مومن و مومنات اور مسلم و مسلمات کو ان کی خدمت میں جو ہے وہ تعزیت پیش کریں گے ان ایام کی، اور خصوصاً امام زمانہ ارمان الفدا کی خدمت میں ان ایام کی تعزیت پیش کرتے ہوئے میں آپ کا ہوسٹ علی موسوی اور میرے ساتھ جناب حسین نقوی صاحب موجود ہیں. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ انسانوں کا ایک سمندر ہے اور ایک ازدحام ہے جو کہ بڑھتا چلا آ رہا ہے نجف کی طرف سے کربلا کے لیے. اور اس وقت ہم تقریباً 285 ٹول پہ اوپر موجود ہیں، جو کہ ابھی یہ سمجھ لیں کہ کچھ بھی راستہ ایک سمجھ لیں کہ 25% بھی کمپلیٹ جس کو کہیں وہ طے نہیں ہوا ہے. اور آپ دیکھیں کہ یہ امنٹا ہوا سمندر ہے.
حسین بھائی جب ہم کل چلے تھے ہم نے سفر کو سٹارٹ کیا تھا, ہم عازم سفر ہوئے تھے کربلا جانے کے لیے, تو بعض ایسے واقعات ہوئے کہ جن کا میں سمجھتا ہوں ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ ہم کھڑے ہوتے تھے اور لوگ آ کر کہتے تھے کہ آپ پردیسی معلوم ہو رہے ہیں, آپ جو ہے وہ جب وہ زبان سمجھ لیتے تھے کہ یار کسی اور زبان میں بات کر رہے ہیں تو کہتے تھے آپ ہمارے گھر چلیں, مطلب اس بارے میں آپ کی کیا فیلنگز تھیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مومنین کو السلام علیکم. اور حضرت زہرا کو تسلیت پیش کرتا ہوں. میں کیا کہوں, میری آواز بس جاتی ہے جب میں یہ ذکر کرتا ہوں. جو چیزیں ہم نے یہاں پہ دیکھی ہیں, جو ہم دیکھ رہے ہیں, یہ اتنی موونگ ہیں, اتنی ٹچنگ ہیں کہ اس وقت میں بات کر رہا ہوں میری آواز گونگ رہی ہے. جو جذبے ہم دیکھ رہے ہیں, خواتین, بچے, مرد, عورتیں, اور جیسے کہ علی بھائی نے بھی بتایا کہ جب ہم رات ہمارے ساتھ جو کچھ واقعات پیش ہوئے, ہوا یہ ہے کہ جب ہم آنے سے پہلے جب ہم کوفہ میں تھے تو ہم فلم کر رہے تھے, ہمیں کسی پولیس والے نے روکا. اس کے بعد خیر وہ بات آگے بڑھتے, ہم واپس آنے کے لیے کسی سے راستہ پوچھ رہے تھے, تو ایک آدمی بڑھ کے آگے آیا. اس نے سمجھا کہ ہم اجنبی, کہتا ہے کہ اس نے آدمی کو مجھ سے کہا کہ آپ باہر کے لگتے ہیں کیونکہ آپ راستہ پوچھ رہے تھے, تو آپ اگر آپ کے پاس گھر ہے یہاں رہنے کے لیے یا کوئی اکوموڈیشن نہیں ہے تو میرے مہمان بن جائیں. آج میرے پاس کھانا حاضر ہے. وہ کھڑا تھا بیچارہ, ہاتھ میں چابیاں گاڑی کے لیے ہوئے. ہم پریشان, ہم نے کہا یہ مسئلہ کیا ہے. ہمارے ساتھ ہمارے جو ایک صاحبان تھے, لیکن اس کے تھوڑی بعد ہم تھوڑے پھر ایک آدمی نے ہمیں اسی طرح روکا. اس کے بعد جب ہم اور دوسرے بار جب پلٹ کے واپس آئے تو ٹیکسی والے نے ہم سے یہی کہا. خیر ٹیکسی والے تو وہ یہ کہتے رہتے ہیں, لیکن شہر کے اندر بھی جب ہم نجف میں پہنچے اور رات کو ہم بھٹک رہے تھے ایک ٹرالی خریدنے کے, ہمارے پاس سامان بہت زیادہ تھا, ہم لوگ ادھر ادھر بھٹک رہے تھے, کہیں سے ٹرالی ملتی ہے, ہر ایک سے راستہ پوچھ رہے تھے کہاں ملے گی ٹرالی. تو یقین مانے میں رو پڑا کہ 3 آدمیوں نے آ کے ہم سے یہ بعد دیکھ پوچھا کہ بھائی آپ ہمارے ساتھ چلیں, آج رات ہمیں شرف میزبانی بخش دیں, آپ عزادار ہیں, ہم آپ کو آپ کی میزبانی کرنا چاہتے ہیں. یعنی اب میں یاد کر رہا ہوں تو میری آواز ڈوب رہی ہے. بہت ہی عجیب کہ ایسی بات ہمیں, میں ایران جاتا رہتا ہوں سب جگہ, مگر جو کربلا کے اندر جو تاثیر ہے, جو یہ ایسی جب اور کربلا کی جو تاثیر ہے, بہت اچھی بات آپ نے کہی. اور یعنی کہ یوں سمجھ لیں کہ میں سوچ رہا تھا کہ آخر اس مٹی میں کیا بات ہے. یقیناً امیر المومنین پروان الفدا کے قدم ہیں, مولا عباس کے قدم ہیں, امام حسین السلام کے قدم ہیں, اصحاب امام حسین السلام کے قدم ہیں, اولاد امام حسین السلام کے قدم ہیں. یہ تمام چیزیں ہیں, مگر اس کے علاوہ جو جذبہ ہے جو اس مکتب سے انہوں نے حاصل کیا ہے, اس طرف میں متوجہ ہونے کی کوشش کر رہا تھا, بہت غور کر رہا تھا. تو میں اپنے ناظرین کے ساتھ بھی ان تمام میموریز کو چاہوں گا کہ شیئر کروں. ابھی کربلا کے سفر سے شروع کرنے سے پہلے جب ہم نجف میں تھے تو ہماری ایک ملاقات ہوئی چند علماء نجف کے ساتھ. تو اس مسیرہ کے بارے میں, جس کو یہ لوگ مشی کہتے ہیں, یعنی پیدل چلنا کربلا کی طرف, جس کے لیے بہت زیادہ ایک ایک قدم کے اوپر اجر و ثواب کا جو ہے وہ ائمہ کی طرف سے مقرر کیا گیا ہے ثواب. تو اس بارے میں اربعین کی تاریخ کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے, تو بڑا ایک عجیب واقعہ انہوں نے سنایا. مطلب آپ یوں سمجھ لیں کہ اس محفل میں جب باتیں ہو رہی تھیں کچھ دیر کے لیے تمام حاضرین محفل خاموش ہو گئے اور گریہ کرنے لگے. میں وہی چاہوں گا کہ میں اپنے ناظرین کے ساتھ اس کو شیئر کروں. تو میں ان سے اس مسیرہ کی تاریخ پوچھ رہا تھا, اس مشی کی تاریخ پوچھ رہا تھا کہ اربعین پہ اور زیارت امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی کیا تاریخ ہے, کس کن کیا کیا ادوار عراق نے دیکھے ہیں, کیا کیا چیزیں جو ہے وہ آپ نے فیس کی ہیں. تو اس نے کہا کہ آپ ایک واقعہ سن لیجئے, آپ کو اس کی تمام تاریخ کا جو ہے وہ محاصل جو ہے وہ معلوم ہو جائے گا, تمام چیزیں جو ہے وہ آپ کو آپ اس کی جو روح ہے اس سے آشنا ہو جائیں گے. میں نے کہا جی بالکل آپ فرمائیے. تو کہنے لگے کہ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ مطلب جب بنی عباس کا دور تھا, بنو امیہ نے تو بہت ظلم کیا, بنی عباس بھی کم نہیں رہی, بلکہ بنی عباس نے بھی بہت ظلم کیا. تو جب وہاں پر وہ یہ کہتے تھے کہ اگر 2 آدمی کربلا جا رہے ہیں تو ایک کو جان دینی ہوگی, اور اگر ایک آدمی جا رہا ہے تو اس کو اپنے 2 ہاتھوں میں سے ایک ہاتھ کٹوانا ہوگا. یہ اتنی قیمت دے کر ہم نے اس کربلا کو جو ہے وہ ہمیشہ آباد شیعان امیر المومنین علیہ السلام نے آباد رکھا ہے. تو کہتے ہیں کہ ایک عورت اکیلی جا رہی تھی تو اس کو انہوں نے روکا, کہا کہ ہاتھ کٹوانا پڑے گا. تو اس نے اپنا دایاں ہاتھ پیش کیا, تو انہوں نے کہا دایاں نہیں, سیدھا ہاتھ کاٹنا ہے.
تو اس عورت نے کہا سیدھا تو تم پچھلے سال کاٹ چکے ہو, یہ ایک ہی ہاتھ ہے. اب ہوتا بائیں ہاتھ پیش کیا, اب بائیں ہاتھ پیش کیا, یعنی جب انہوں نے یہ کہا کہ شاید یہ دائیں ہاتھ چھپا رہی ہے تو میں اس کا دائیں ہاتھ کیوں نہ کاٹ دوں, کیونکہ سیدھے ہاتھ سے انسان زیادہ کام کرتا ہے. اس نے کہا سیدھا ہاتھ دو. اس نے سیدھا تو میں پچھلے سال اب عبداللہ کی راہ میں کٹوا چکی ہوں, یہ میرا الٹا ہاتھ ہے, یہ رہ گیا, تم اس کو بھی کاٹ لو. آپ دیکھیں یہ ہم جو اس وقت دیکھ رہے ہیں آپ ہمارے اسکرین پر کیمرے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان دو روڈوں سے مشی ہو رہی ہے. یہ جو ہے اس کے سائڈ پر جو ہے وہ مواقع ہے جہاں پر رہنے کا, کھانے کا, نہانے کا, آپ کو جس وقت جب دل چاہے آپ کو جو ہے وہ کام کا انتظار ہے, آپ کھانا کھا لیں, آپ کو جب دل چاہے آپ پانی پی لیں, آپ کو جب دل چاہے کوئی مشروب پی لیں. اتنی خدمت کر رہے ہیں, یہاں تک کہ کپڑے دھونے اور نہانے کا بھی انتظام ہے. یہ وہ روڈ ہے جس کے اوپر مواقع ہے حسین بھائی, اور برابر والی جو روڈ ہے اس کے اوپر جس کو ذرا اور تیز جانا ہے وہ اس روڈ سے جا رہا ہے. تو یہ دو روڈوں پر بیک وقت جو ہے وہ مشی ہو رہی ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جتنی تھریٹ کی جاتی ہے, جتنی زیادہ تھریٹ کی جاتی ہے اتنا زیادہ ازدحام جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. تو جو میں ابھی آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ میں نے اس کی روح کو, تو میں نے اس کو ان سے پوچھا, اس کی تاریخ کے بارے میں کہا, انہوں نے کہا کہ نہیں, تاریخ اپنی جگہ ہے اور روح اپنی جگہ ہے. اگر آپ اس کی روح کو درک کر لیتے ہیں, اس کی روحانی عظمت کو سمجھ لیتے ہیں, تو یہ انسانوں کا سیلاب جو لبیک یا حسین کہتا بجا رہا ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ جائے گا کہ یہاں پر کون سا ملک ہے جہاں کے لوگ موجود نہیں ہیں. یہاں پر مطلب یہ ہر طرح کے لوگ ہیں, اور ہمیں ہر قسم کے لوگوں نے صرف اتنا کہا کوئی فرق نہیں پڑتا, آپ پاکستانی ہیں, آپ ہندی ہیں, آپ عراقی ہیں, آپ ایرانی ہیں, آپ لبنانی ہیں, آپ اہل بیت کے ماننے والے ہیں, ایک جسم کی مثل ہیں. زبانوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا, ایک مذہبی زبان ہوا کرتی ہے لبیک یا حسین, یہ سب کے لیے برابر ہے. بے شک, اور رونے کے لیے یہ بہت کافی ہے. حسین بھائی میں چاہوں گا کہ گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں. اور جیسا کہ علی بھائی ذکر کر رہے تھے, ہمارے ہوٹل میں ہم ٹھہرے ہوئے تھے, بہت زیادہ عالیشان ہوٹل نہیں تھا, معمولی ہوٹل تھا. میں نیچے اترا تو میں چونکہ امارات وغیرہ پر زندگی گزار چکا ہوں لوگوں کے ساتھ, تو عموماً ہر عرب کے ساتھ ایک دو فلپینی میڈس وغیرہ ہوتی ہیں, مگر میں نے دیکھا انہوں نے حجاب پہنا ہوا تھا اور بیٹھی رو رہی تھی اور قرآن وغیرہ پڑھ رہی تھی, دعائیں پڑھ رہی تھی. تو میں نے خاتون سے ایک مرد تھا ان کے ہمشکل, اس سے پوچھا, کہنے لگا ہم انڈونیشیا سے آئے ہیں. تو مجھے تعجب, میں نے کہا انڈونیشیا بھی مسلمان شیعہ ہیں؟ کہنے بالکل ہیں. اس نے بتایا کہ تقریباً 1.5 ملین یا 2 ملین کے لگ بھگ شیعہ ہیں, اور اس سال 2.5 لاکھ انڈونیشین شیعہ آئے ہیں. ابھی رستے میں ہمیں سیاہ پوش نظر آئے, افریقہ والے, نائجیریا والے, تنزانیہ والے. اس نے بتایا مجھے کہ 24 اور 25 ملین کے درمیان شیعہ صرف نائجیریا میں ہیں. ہم حیران رہ گئے, یعنی یہاں پہ آنے کے بعد ہم کو ایک احساس ہوا, اور انقلاب سے قبل ایک بھی شیعہ نہیں تھا, انہوں نے یہ بھی کہا. بے شک, اور ہمیں اس سے یہ احساس ہوا کہ ہم ایک قوم ہیں, ایک قوم ہے, یہ ایک قوم ہے. نہ ہم شیعہ, نہ ہم پاکستانی ہیں, نہ ہندوستانی ہیں, نہ بحرینی ہے, نہ کویتی ہے, نہ سعودی. یقین مانیے کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایک ہی خاندان جو ہے مل کے چلا جا رہا ہے. ہم رات کو کھڑے ہوئے تھے وہاں پہ, بیٹھ گئے تھے تھک کے چائے پینے کی جگہ, تو ایک خاندان کا موقف تھا. موقف اسے کہتے ہیں یہاں پہ اس طرح جیسے ہمارے انجمنیں ہوتی ہیں, تو انہوں نے کھانے پینے کا انتظام, بچیاں چھوٹی چھوٹی ان کی بچیاں حجاب پہنے ہوئے, وہ چائے وائے پلائی تھی. ان کو کیا کرتی تھی, دور سے دکھتی عورتوں کو گروہ آ رہا ہے تو بڑی بہن بیچ میں دوڑی, چھوٹی چھوٹی بہنیں رستہ گھیر کے کھڑی ہو جاتی تھی, اور ان کو مجبور کرتی تھی کہ وہ اندر جائیں, چائے پئیں, واش روم استعمال کریں. ہم بڑی دیر تک یہ منظر دیکھتے رہے. یعنی ایسی ایک روح ہے اس کے لیے, ایک اسپرٹ ہے. ہمارے بیان سے کہا, یعنی میں بات کر رہا ہوں تو میری آنکھوں سے میری آواز بولتی جا رہی ہے. بالکل اسی طرح جیسے کہ آپ نے کہا کہ اس کو مزید آگے بڑھاؤں گا, مجھے اس کے اوپر امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان یاد آ گیا. میں نے اس کو نہر الشرح کے اندر پڑھا کہ جیسے آپ نے کہا نا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہمارے لیے زبانیں بھی, یعنی اصل میں زبان کا آغاز کیوں ہوا ہے کہ کسی کو اپنی بات سمجھانی ہو, اپنی فیلنگز کا اس کو احساس دلانا ہو, تو انسان کو زبانوں کی ضرورت محسوس ہوئی. جہاں پر زبانیں بھی دم توڑ دیں, جہاں پر زبانیں بھی دم توڑ دیں, اسی لیے ہم کہتے ہیں اس غم کو دنیا سمجھ نہیں پا رہی. جو دشمنان آل محمد ہیں وہ اس کو آج تک نہ سمجھ پائے اور نہ سمجھ پائیں گے. آپ نے کہا نا کہ ایک خاندان ہے, ایک جیسی فیلنگ سب کی کیوں ہے. علم الشرح میں اس کی شرح بیان کرتے ہوئے, اس کی علل اس کے اوپر بیان کرتے ہوئے بات ہوتی ہے کہ اس کے اندر جو ہے تمام حسینی جتنے بھی ہیں, جتنے بھی محبان اہل بیت ہیں, ان کے اندر کربلا کی خاک کی آمیزش کر دی جاتی ہے. بے شک, فرشتے جس وقت حکم خدا بندی کی اطاعت کرتے ہیں اور انسان کو وجود خدا بخش رہا ہوتا ہے, تو اس وقت جو محبان آل محمد ہیں ان کی تینت کو اس کی تینت اس مٹی سے گولی جاتی ہے,
اس کا خمیر اس سے گودا جاتا ہے, اس میں کربلا کی خاک ہوتی ہے. اب آپ دیکھیں کوئی فرق نہیں پڑتا, کہیں کا بھی شیعہ ہو, کہیں کا بھی مومن ہو, زبان سمجھے یا نہ سمجھے, اس کی باڈی لینگویج لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, اس کی فیلنگ, اس کے سامنے نام لیا. ابھی آپ پیچھے دیکھیں, یہاں پر ایک ایرانی موقف ہے, اس کے اندر انہوں نے بہت بڑا مطلب, اور جو لوگ جو نئے شیعہ ہو رہے ہیں اور انٹرنیشنل ایک میسج جانے کے لیے کربلا کا پورا ایک پلے وہ پیش کر رہے ہیں کہ کس کس طرح سے شہادتیں ہوئی تھیں, کیا ہوا تھا, سب دکھا رہے ہیں. تو ابھی میں اندر گیا تھا دیکھنے کہ میں دیکھوں گا کیا ہے. تو اس ہال کے اندر دنیا جہان کا مطلب مختلف زبانیں سمجھنے والا آدمی تھا اندر, اور وہ اس کی وائس اوور فارسی میں کر رہے تھے اور ساتھ میں عربی میں لکھ کے آ رہا تھا. مگر میں نے نہیں دیکھا کوئی ایک آدمی بھی ایسا جو نہ رو رہا ہو. کیا سب فارسی سمجھ رہے تھے یا سب عربی سمجھ رہے تھے؟ ایسا ہو نہیں سکتا. بات ساری یہ ہے وہاں پر یعنی وہ ایک حسینیت کی ایک زبان ہے, حسینیت کی ایک زبان, میں یہ کہنا چاہتا ہوں حسینیت کی ایک زبان ہے, اور اس زبان کو ہم جب طفل مکتب ہوتے ہیں ماں کی گود سے سیکھنا شروع کر دیتے ہیں. جب ہم اپنی ماں کی گود سے اترتے ہیں اور چلتے ہیں تو دامن پکڑ کے ہمارا پہلی درسگاہ جو ہوتی ہے وہ مجلس وہ عزا خانے ہوتے ہیں. بے شک. اگر میں یاد کروں اور میں آپ سے پوچھوں کہ آپ مجھ سے بھی بزرگ ہیں تو آپ اس کو شیئر کریں گے, آپ یقیناً آپ کا تجربہ مجھ سے کہیں زیادہ ہے, تو مجھے پورا یقین ہے آپ بھی یہی کہیں گے کہ مجھے بچپن کے وہ ایام یاد ہیں جب میں اپنی ماں کا دامن پکڑ کے مجلس میں جایا کرتا تھا. میں اتنا کہوں گا ضرور کہ مجھے اپنا بچپن تو ظاہر کے یاد نہیں, 2 سال 3 سال کی عمر میں, مگر میرے بھتیجے ہیں جن کی اولادیں ہیں, بچہ ہے تقریباً 11 مہینے کا, اس نے ابھی چلنا شروع کیا ہے. اس کی ماں اس کو لے کر گئی مجلس میں, 1 دن 2 دن تیسرے دن وہ آئے میرے سامنے اور پیٹ پہ ہاتھ مار کے یا حسین کرنے کی کوشش کی. ظاہر ہے کہ بول نہیں سکتا, اور پھر وہ یعنی مستقل چل رہا تھا, میری بھی چکر لگا رہا تھا. تو یہ ایک طریقہ کا جسے کہنا چاہیے ایک غذا ہے, روحی غذا ہے جو کھلائی اور پلائی جا رہی ہے ہماری نسل کو, اور اسی کا اثر میں یہاں دیکھ رہا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ جو ہم دیکھ رہے ہیں نوجوان طبقہ ہے, 12 13 14 15 18 سال. حیرت ہے مجھے کہ تقریباً میرے خیال میں 60% جو ہیں اس میں ینگسٹر ہیں, اور خاندان ہم نے ایسے ایسے دیکھے کہ ماں ہے, باپ ہے, باپ کیجیے گا, 3 بچے آگے پیچھے, ایک پرام کے اندر اور ایک بہت چھوٹا, یعنی اور سب چلے جا رہے ہیں. لوگ گم بھی ہو جاتے ہیں, مل بھی جاتے ہیں. ہمیں ایک ایرانی بچہ ملا تھا جو گم ہو گیا تھا, اور اس کے باپ کے پاس نمبر وہ کھڑا ہو گیا, پریشان تھا. گھر سے بچے ملتے ہیں, کھوتے نہیں ہیں. ہمارے کیمرے کو دیکھ کے کھڑا ہو گیا, اور ہمارے کیمرے کو دیکھ کے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ میں بیک ہو گیا ہوں. یقین میں تھوڑی دیر میں نے کہا تم کھڑ جاؤ, چلو اوپر کھڑے اسٹینڈ پہ کھڑا ہو گیا. تو اس کا باپ آ گیا, اس نے کہا میں نے اپنے بچوں کو سکھایا کہ اگر گم ہو جاؤ تو 50 پول کے بجا کے کھڑے ہو جانا. یعنی بچوں کو ابھی سے سکھایا جا رہا ہے. یہ بچے ننگے پیر, میں برداشت نہیں, میں بیان نہیں کر سکتا آپ کو کہ جو حالت میں دیکھ رہا ہوں. اگر آپ خود ہوں گے اپنی آنکھوں سے دیکھیں, آپ نے دیکھا علی بھائی کہ کس طریقے سے یعنی خواتین ہیں جن کے منہ سے پھٹ گئے ہیں اور ننگے پیر جا رہی ہیں. ایک صاحب تھے میرے خیال میں ڈیرہ ناقابل بیان. وہ بیچارے چپل میں ان کی دوجا تھی ننگے پیر اور چلی جا رہی ہیں, اور ہم جوتے پہنے ہوئے. ہمیں دیکھ دیکھ کے اپنے اوپر شرم آئی تھی, مگر ہم کیا کریں. یعنی بہت اچھی میموریز آپ نے ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کی. تھوڑی سی میں بھی اپنی بچپن کی میموریز شیئر کر دوں. یقین کریں کہ مجھے تھوڑا سا بلکہ ہم ایک مختصر سی ناظرین ایک بریک پہ جاتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے تو میں اپنی میموری ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. چلتے ہیں بریک پہ. بہت شکریہ علی بھائی آپ کا, اور بہت ہم اپریشیٹ کرتے ہیں آپ کی اور آپ کی ٹیم کی کاوشوں کو کہ اتنے مشکل حالات میں بھی ظاہر ہے اتنی وہاں پر جو اجتماع ہے کافی بڑا ہے, اس کے باوجود آپ کی کوشش ہے کہ آپ اپنے ناظرین کو زیادہ سے زیادہ وہاں کے بارے میں بتا سکیں. تو انشاءاللہ ناظرین آئندہ آنے والے پروگراموں میں بھی ہماری یہ کوشش رہے گی کہ آپ کا ان سے جو ہے ڈائریکٹ جو ہے رابطہ ہمارا ان سے ہو سکے اور آپ یہ سب جو مناظر ہیں وہ دیکھ سکیں. کربلا سے کوفہ کا جو راستہ تھا اہل حرم کا, جو سفر تھا اہل حرم کا, اس کے بارے میں کچھ تذکرہ کرتے چلیں. 11 محرم کی صبح ایک نئی مصیبت لے کر آئی. ابن سعد ملعون نے ایک دستہ فوج اسیری اہل بیت کے لیے بھیجا, جن کو دیکھ کر بچے اور عورتیں سہم کر ایک دوسرے کے پاس بیٹھ گئے. شمر ملعون آگے بڑھا اور بیمار کربلا سید السجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور پیروں میں دوہری بیڑیاں اور گلے میں خاردار توق پہنا کر زنجیروں سے جکڑ دیا. اس کے بعد
ظالم ملعون عورتوں کی طرف متوجہ ہوا اور ان کو رسیوں سے باندھ دیا۔ چادریں تو پہلے ہی چھن چکی تھیں۔ غیور بیبیوں نے بالوں سے منہ کو چھپایا اور اس کے بعد سب بیبیوں کو بے کجاوا اونٹوں پر سوار کیا گیا۔ ایک عابد علیہ السلام بیمار کو ایک ناکہ پر اس طرح سوار کیا گیا کہ جب بیماری سے سنبھل نہ سکے تو دونوں پیر نیچے اونٹ کے پیٹ سے باندھ دیے گئے۔ قافلہ کوفہ جانے کے لیے تیار ہوا۔ نیزوں پر شہداء کے سر بلند کر کے اس طرح لائے گئے کہ سب سے آگے سید الشہداء امام مظلوم کا سر نوک نیزہ پر تھا۔ بقیہ سر نیزوں پر ہر بیوی کے سامنے اس کے عزیز کا تھا۔ ان اسیروں کا قافلہ فوج یزیدی کی حراست میں روانہ ہوا۔ جب کوفہ قریب آ گیا تو روک دیا گیا۔ ابن زیاد دارالخلاف کے حکم سے بازاروں کو سجایا گیا، دربار کو آراستہ کیا گیا۔ یہی کوفہ امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابو طالب کا دارالخلافہ تھا۔ اب شہزادیاں قید ہو کر آ رہی ہیں۔ کوفے کے لوگ تماشا دیکھنے کے لیے جمع ہو رہے ہیں اور نئے کپڑے پہن کر خوشیاں منا رہے ہیں۔ قافلہ شام کے قریب کوفہ کے دروازے پر پہنچا، مگر چونکہ اندھیرا ہونے والا تھا اس لیے حکم دیا گیا کہ قافلے کو صبح تک یہیں رکھا جائے اور شہر کو سجایا جائے تاکہ تمام لوگ تماشا دیکھ سکیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے سے جو واقعات مصائب کے جو ہیں وہ جب ہمارے سامنے آتے ہیں، کوئی غم کی بلکہ غصے کی، غم و غصے کی کہہ لیجئے، کوئی حد ہی نہیں رہتی ہے۔ دل جو ہے وہ تڑپ تڑپ جاتا ہے اپنے پیارے رسول کی، پیارے خانوادے کے لیے جو تکلیفیں انہوں نے اٹھائیں اور جس طرح سے وہ لوگ جو شہزادیاں تھیں، جو ہمارے نبی کی شہزادیاں تھیں، ان کو کس طریقے سے باندھ کر جو ہے وہ کوفہ تک لایا گیا، یہ سن کر جو ہے وہ دل بہت ہی تڑپ جاتا ہے۔ ناظرین، آپ کے لیے فون لائنز جو ہیں وہ بھی کھول دی گئی ہیں اور اگر آپ چاہیں تو ہمیں کال کر سکتے ہیں اور پرسہ پیش کر سکتے ہیں اپنے باقی بہنوں بھائیوں کو اور امام زمانہ کی خدمت میں۔ اور ابھی ہم جائیں گے ایک بریک کی طرف اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو آپ سے بات چیت بھی ہو سکے گی اور مزید جو ہے اہل حرم کے مصائب کے بارے میں گفتگو بھی کر سکیں گے۔ تو جائیں گے ناظرین ایک چھوٹے سے بریک کی طرف۔